بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین۔ اور ایک ڈاکو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے لیے ضائف میں ایک کھچر کرایہ پر لیا، لیکن کھچر والا شخص ڈاکو تھا، اور اس بات سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کھچر پر سوار کر کے طائف سے چل پڑا۔ اور جب وہ ڈاکو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک ویران و سنسان جگہ پر پہنچا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حملہ کے ارادے سے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر جا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو اس پر وہ بدنصیب کہنے لگا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھیں مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ ڈاکو دوبارہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا، تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، تو اس کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر سے میرے قتل کے لیے آگے بڑھا، تو میں نے پھر بلند آواز سے ارحمن الرحیم کہا اور پھر سے غیبی آواز آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحمن الرحیم کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت کے باہر نکل گیا اور ڈاکو اس وقت زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ ارحمن الرحیم کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحمن الرحیم کہا تو میں آسمان و دنیا پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحمن الرحیم کہا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت کے لیے حاضر ہو گیا۔ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مبارک اسماء حسنی سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایسی ایسی امداد اور آسمانی نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو خداوند کریم کے فضل عظیم کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان مادی و مسائل کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے اور اپنی رحمتوں اور اپنی غیبی مدد سے نواز دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے سوکھتے جاگتے چلتے پھرتے غرض ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اسی سے دعائیں مانگتا رہے اور مبارک اسماء الحسنی کے ساتھ اس کو پکارتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک سے ایک نوجوان کی بحث کا واقعہ۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقے میں سخت قحط پڑا۔ قحط کا یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس قحط سالی کے دنوں میں بھوک کی شدت سے مرنے لگے۔ جبکہ اس سخت قسم کی قحط سالی میں عرب کے متاثرین کو اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی، چنانچہ اس علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک دفاع اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک سے امداد کی درخواست کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس وفد میں ایک نوجوان دروز بن حبیب بھی تھا۔ یہ بڑا بے باک نوجوان تھا۔ چنانچہ وفد خلیفہ کی طرف روانہ ہو گیا اور دمشق پہنچتے ہی خلیفہ ہشام کے سامنے پیش ہوا تو ان میں سے کسی ایک کی بھی جرأت خلیفہ سے بات کرنے کی نہیں ہوئی، جبکہ وہی نوجوان دروز بن حبیب بھیڑ کو چیرتا ہوا خلیفہ ہشام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کی شخصیت میں بہت جاذبیت تھی، جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دروز نے کہنا شروع کیا، امیر المومنین، ہم لوگ 3 سال سے شدید قحط کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر قحط کی صورت میں ٹوٹ پڑا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پہلے سال ہمارے جسموں کی چربی گھلی، دوسرے سال گوشت پگھلا اور اب جبکہ یہ تیسرا سال چل رہا ہے، ہماری ہڈیوں کی باری آ چکی ہے۔ ہم لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ کے خزانے میں بہت مال و دولت جمع ہے۔ اس دولت کی صرف 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو، دوسری یہ کہ عوام کی ملکیت ہو، اور تیسری یہ کہ آپ کی ذاتی ملکیت ہو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو جناب کا اس کو دانتوں سے پکڑ کر رکھنا سمجھ نہیں آتا، اور اگر یہ مال عام لوگوں کی ملکیت ہے تو اس کے خرچ کیے جانے کے لیے سب سے پہلے وہی حقدار ہیں، اور یہ دولت اگر سب آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو ایسے نازک وقت میں جب لوگ قحط اور فاقوں سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حکم کے مطابق اس کو خیرات و زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنے کا اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا۔ اس کے باعث حضور والا کو اجر عظیم اور ثواب دارین حاصل ہوگا اور آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔
دروز بن حبیب کے یہ فقرے ایسے چست اور دانشمندانہ تھے کہ حشام بن عبد الملک دنگ رہ گیا۔ نوجوان کی ایسی بے باکانہ اور جرأت مندانہ باتوں پر یہ بھی اندیشہ تھا امیر المومنین کا عتاب نازل ہو جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن وہ اس بات سے ڈرا نہیں۔ حشام بن عبد الملک حالانکہ بڑا عظمت و جلال والا خلیفہ تھا، مگر اس نوجوان کی پکڑ ایسی تھی کہ وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ نوجوان کی بات نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نوجوان نے ہمارے لیے تینوں میں سے کوئی بھی راستہ فرار کا نہیں چھوڑا۔ خازن اس وفد کو 10,000 دینار قحط زدہ علاقے میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیں اور اس کے ساتھ 1,000 دینار تنہا اس نوجوان کو دے دیے جائیں۔